أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی جو حق تعالیٰ جل شانہ ہی نے ہم سب کو تعلیم فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے، صراط مستقیم مرحمت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس کو قبول فرمانے کے بعد صراط مستقیم کتاب کی شکل میں ہم سب کو عطا فرمایا. سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں پھر حق تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ. تو ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، اس کی تعلیمات بالکل صحیح ہیں، تو وہی صراط مستقیم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن حکیم میں پہلے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان کی صفات کو بیان فرمایا، پھر منکرین اور کفار کا تذکرہ 2 آیات کے اندر بیان فرمایا، پھر 13 آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا، ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا، ان کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہاں سے گفتگو کا آغاز فرمایا ہے، یعنی منافقین بھی، کفار بھی، اہل ایمان بھی، دنیا بھر کے سارے انسان، ان کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی رنگ اور نسل سے ہو، وہ خطۂ زمین کے کسی بھی حصے کے رہنے والے ہوں، سب کو خطاب کر کے فرمایا گیا. اولین اس امت کے جو ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، اور اس امت کے جو آخرین ہیں قیامت تک آنے والے سب آیت کریمہ کے مخاطب ہیں. ایک کے بعد ایک سب کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس کے معنی انسان، اے دنیا بھر کے انسانوں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے. اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، پالن ہار ہے، پروردگار ہے. الذی خلقکم، وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ ذات کہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا یعنی بارش، فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے پھلوں سے نکالا، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کا سامان. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. ان آیات کریمہ میں حق تعالیٰ جل شانہ کی توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی توحید خالص اور اس کی عبادت مخلصہ کی دعوت دی گئی. آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ سے حق تعالیٰ جل شانہ کی
توحید کی دعوت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیے اے انسانو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں اور قرآن کے مفسر اول بھی ہیں، وہ اعبدو کی تفسیر فرماتے تھے اے وحیدوہ، یعنی اس کو اکیلا جانو، اس کو ایک مانو۔ اور ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، ولا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا مثل لہ، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ آپ ذرا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بہت سارے ہیں اور 99 نام تو ہمیں ابتدائی قاعدوں میں بھی یاد کروائے جاتے ہیں۔ ان سب ناموں میں سے یہاں پر لفظ رب کا انتخاب کیا گیا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، گویا بندوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے کہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری نشو و نما کی ہے، جس نے تمہاری ضروریات زندگی کی فراہمی کا سامان کیا ہے، وہی اس لائق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اور کفار و مشرکین اور منکرین یہ سب ایسے ہیں کہ اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ تمہارا پالنہار کون ہے اور تمہارا رب کون ہے، تمہاری ضروریات کو کون پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی جواب یہی دیں گے کہ ایک ہی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رب ہی کو رب مانتے ہو اور اس کے علاوہ حقیقت میں تمہارا کوئی رب نہیں، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ الذی خلقکم، وہ ذات کے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کو بیان کیا گیا کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور رب اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، دوسرے لفظوں میں تمہاری زندگی کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی عقل کو بالکل ضائع نہ کر چکا ہو اور اس کے اندر کی روشنی بالکل برباد نہ ہو چکی ہو، تو وہ ذرا سا تفکر اور تدبر کرے اور غور و فکر کرے تو اس کا ضمیر اندر سے اس کو پکار کر کہے گا کہ عبادت کے لائق وہی ہستی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں۔ اور پیدا کرنے والا بھی کیسا عظیم الشان ہے کہ اندھیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحموں کے اندر، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے تمہاری شکلیں تخلیق فرماتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو اندھیری کوٹھڑی کے اندر اس اللہ رب العالمین نے ناپاک قطرے سے انسان کو ایسا پیدا فرمایا کہ یہ اللہ کی خالقیت کا، اللہ کی قدرت کا ایسا عظیم شاہکار ہے کہ اس کو اس ناپاک قطرے کو بدل کر کیسا اس نے دماغ عطا فرمایا، اس کو دیکھنے والا بنا دیا، اس کو سننے والا بنا دیا، اس کو بولنے والا بنا دیا، اس کو سوچنے والا بنا دیا، اس کو مخدوم کائنات اللہ نے بنایا۔ تو حضرت انسان کو دعوت دی گئی کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش پر اگر تم غور کرو گے تو تمہاری عقل تمہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گی کہ تمہارے لیے عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور وہ ذات کے جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے آباء و اجداد کو، تم سے سب پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے بڑے باریک انداز میں ایک اور اشارہ فرمایا، چونکہ قرآن کا مخاطب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، تو فرمایا کہ ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بھی پیدا کیا جو تمہارے بعد میں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آخری امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد
کوئی نبی نہیں، یقیناً آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں، اس لیے بعد والوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد اور عقائد صحیحہ کی بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے عبادت کی دعوت دی کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور ساتھ میں دلائل بھی عطا فرما دیے کہ کیوں عبادت کرو اس کی، کہ رب تمہارا وہی، تمہارا پیدا کرنے والا وہی، اور تم سے پہلے لوگوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا حقدار اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ کیا اللہ نے فرش بنایا؟ یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل یہاں بیان فرمائی کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھانا بنایا اللہ نے۔ کیا اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی اور ہے، کوئی طاقت ہے کہ جس نے اللہ کی زمین کی طرح کوئی زمین بنائی ہو؟ یقیناً کوئی نہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو زمین کو بچھانا بنانے والا، فرش بنانے والا اللہ ہے، اور فرش بھی کیسا عظیم الشان کہ پانی کی طرح اتنا نرم بھی نہیں، روئی کی طرح اتنا نرم نہیں کہ اس کے اوپر آدمی کا ٹکنا مشکل ہو، کہ آدمی اس کے اوپر پاؤں رکھے اور اس کا پاؤں دھسنے لگے، اس کے لیے قرار پانا، کھڑا ہونا، بیٹھنا مشکل ہو جائے، نہیں، بہترین فرش۔ اور اتنا سخت فرش بھی نہیں ہے کہ اس کا جسم، اس کے پاؤں ہی زخمی ہونے لگے، عظیم الشان فرش بنایا۔ اور زمین سے مراد یہاں صرف زمین ہی نہیں بلکہ زمین کے اندر کی مخلوقات کی طرف بھی دعوت فکر دی گئی کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اور اس کے کچھ حصوں کو تمہارے لیے رزق کے فراہم کرنے کا سامان بھی بنایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ اللہ نے زمین بنائی، اور زمین کے اندر وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، الگ الگ قسم کے زمین کے کچھ ٹکڑے بنائے، کہ کچھ ٹکڑے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کھیتی کی جاتی ہے، وہ زرخیز ہیں، اور کچھ بالکل بنجر ہیں۔ تو تم زمین کے مختلف حصوں پر نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا، کہ ایک ہی زمین کے اندر سے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ اناج اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، اور درختوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ کچھ بیل والے ہیں اور کچھ بیلدار نہیں بلکہ تنے والے ہیں، کچھ پھل دار ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پھل فراہم نہیں کرتے۔ پھر پھلوں کے اندر غور کرو کہ یسقا بماء واحد، کہ سارے درختوں کو اور سارے پھلوں کو اور زمین کے سب حصوں کو ایک ہی پانی کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی سے اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں کے درخت اگاتا ہے، ان کے پتے بالکل الگ شکل کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آنے والے پھل الگ شکل کے ہوتے ہیں، لیکن پھلوں کے ذائقے الگ ہوتے ہیں اور ان کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت کہ جو یہ کام کر سکے؟ یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہارے ضمیر کو پکار اٹھنا چاہیے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے مراد صرف آسمان نہیں بلکہ آسمانی ساری مخلوقات جو تمہیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ نے کیسا آسمان بنایا، اس کے اندر سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کر کے نصب کر دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان مخلوقات ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاند کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تم تاریخوں اور دنوں کا حساب کتاب کرتے ہو، اور ستارے ان کے ذریعے سے سمندر
اور ریگستانوں میں چلتے ہوئے تم راستوں کا نشان بھی معلوم کرتے ہو، اور یہ اس عظیم الشان آسمان کی زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ بھلا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اللہ کی توحید کی قائل ہوں یا ان کے عقائد کے اندر اور اعمال کے اندر شرک کا جراثیم موجود ہو، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ سب کہہ اٹھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ذرا آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر بہکے جاتے ہو، تم اس بات کو مانتے ہو؟ اور قرآن حکیم نے آسمانوں اور زمینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنے والا۔ انسان بھی بہت ساری چیزوں کی ایجاد کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے اندر مختلف قسم کے جوڑ اور توڑ کے طریقے معلوم کر کے، اور پھر انسان جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے پھولے نہیں سماتا، اور دیکھنے والے استعمال کرنے والے اس کو داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ لیکن ذرا اللہ کی ایجاد کو دیکھو کہ اللہ نے جن چیزوں کو ایجاد کیا ہے ان کو دیکھنے کے بعد ان کے نمونے کی کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آسمان بنایا، کیا کسی نے اللہ کے آسمان کو دیکھ کر کوئی دوسرا آسمان بنایا یا بنا سکتا ہے؟ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین کے نمونے کو دیکھ کر کیا کوئی دوسری طاقت ایسی وجود میں آئی ہے یا آئے گی کہ جو اللہ کی زمین کی نقل کر کے کوئی دوسری زمین بنا سکے؟ یقیناً نہیں بنایا جا سکتا۔ تو جب آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کو اللہ نے ایجاد کیا، اور ان کی کوئی مثال تم پیش نہیں کر سکتے، ان کے اندر تمہارے رزق کا سامان اور بارشوں کا نظام، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ وہ کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہوائیں چلائیں، سمندر سے قطروں کو اٹھایا، اور پھر بدلیوں کے اندر ان کو محفوظ کیا، اور پھر ہوائیں چلائیں، اور پھر ہوائیں جدھر اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ان بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں ہانک کر لے جاتے ہیں، اور مردہ زمین کے اوپر ان کو برسایا جاتا ہے، اور زمین مردہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں کے اندر سے صاف ستھرا پانی نازل کیا۔ تو یہ پانی کا نظام بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی ایک دلیل ہے۔ تو فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ایسا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر عبادت کا مستحق اور حقدار بھی وہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی ان دلائل کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کی ہستی ایسا نہیں کر سکتی جو اللہ کر رہا ہے۔ لہٰذا تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالص کر کے۔ ان دلائل کے بعد گویا قرآن ایک مرتبہ پھر جو شروع میں لفظ استعمال کیا تھا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے دلائل ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ میں تفکر اور تدبر کر کے اللہ رب العالمین کی توحید خالص پر جمنے کی اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔